علیکم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत अनफाल की आयत नंबर 61 से तर्जमा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और ए नबी, अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो आप भी इनकी तरफ माइल हो जाया करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, बेशक वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, अगर वो आपसे सुलह करना चाहे तो आप भी सुलह करने की कोशिश किया करें, ये मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है। और अगर वो आपको धोखा देना चाहें तो बेशक आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमनों से आपकी तकीद की और इसने इन मोमनों के दिलों में उल्फत डाल दी। अगर आप दुनिया भर के सब खजाने खर्च कर देते तो भी इनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते, लेकिन अल्लाह ही ने इनमें उल्फत डाली। बेशक वो ज़बरदस्त और ख़ूब हिकमत वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ए नबी, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और इन लोगों के लिए भी जो मोमनों में से आपकी पैरवी करते हैं। ए नबी, मोमनों को जहाद पर उभारें। अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हों तो वो 200 काफरों पर गालिब आएंगे, और अगर तुम्हें 100 सब्र साबिर हो तो वो 1000 काफिर पर गालिब आएंगे, इसलिए कि वो लोग कुछ भी नहीं समझते, कुछ समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुमसे तहफ़ीक कर दी और इसने जान लिया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरी है। चनाचा अगर तुम में 100 सब्र करने वाले हों तो 200 काफरों पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 ऐसे हों तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसी नबी के लायक नहीं कि इसके पास कैदी हो, यहाँ तक कि वो ज़मीन में खूब खून रेज़ी उन्हें कत्ल करे। मुसलमानों, तुम समान दुनिया चाहते हो और अल्लाह तुम्हारी आखिरत चाहता है, और अल्लाह ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है। इंसान जो है वो दुनिया ही चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, धन आए, ये है वो है, मगर आखिरत के बारे में नहीं सोचता। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम मुसलमानों दुनिया चाहते हो, दुनिया का सामान चाहते हो और आखिरत के लिए कुछ नहीं करते, और मैं आपकी आखिरत चाहता हूँ, तो कोशिश करें अपनी आखिरत संवारें। अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही एक बात लिखी हुई ना होती तो तुमने बदर के कैदियों से जो फिदिया लिया, इसके बदले तुम्हें बड़ा अजाब आ पकड़ता। फिर जो हलाल पकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की है इसमें से खाओ और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। आजकल की दुनिया में रिश्वत के अलावा तो कोई काम ही नहीं होता। रिश्वत जिसके पास नहीं है वो बेचारा बस बैठा रहे। तो आजकल तो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते तो ऐसे काम ही ना करते। ए नबी, जो कैदी तुम्हारे हाथों गिरफ्तार हैं, आप इनसे कह दीजिए, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई जान लेगा तो तुम्हें इस फिदिये से कहीं बेहतर अता करेगा जो तुमसे ले गया है, और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। और ए नबी, अगर वो आपसे ख़यानत करना चाहे तो वो पहले ही अल्लाह से ख़यानत कर चुका है। कि इंसान से हम कहते हैं ना कि ये बेवकूफ़ है, इससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, इसको कौन सा पता चलता है। पता तो हर किसी को होता है, मजबूर होकर बेचारा देता है। तो अल्लाह ताला देख रहा है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है इंसान को। तो अल्लाह ताला से डरें, इंसानों से तो आप डरते नहीं हैं, चलो अल्लाह से ही डर जाएं।
پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر مدد لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے انسان کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے، تم اتنے مجھے دو گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، یہ ہے وہ ہے، ایسے کوئی بھی کام ہے آپ کے سب اللہ جانتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ایسے کاموں سے بچیں، اور ایسے کاموں میں برکت بھی نہیں ہوتی، ادھر سے آتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ حق حلال کا کھائے، کم کھائے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا۔ آج کل ہے نا فتنہ فساد، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور عزت روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے، پر انسانوں کو آج کل رشتہ دار اچھے ہی نہیں لگتے، رشتہ داروں میں ان کی بنتی نہیں ہے۔ غیروں کو وہ اپنا سب کچھ کھلا دیں گے، اپنے ساتھ بٹھائیں گے، بھائی بنا لیں گے، اور اپنا جو بہن بھائی ہوگا ان کے ساتھ ہیلپ کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا وہ گوارہ نہیں کرتے۔ خون سفید ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہم نے دنیا میں کیے ہیں غلط کام، انہی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں پتھر بن گئے ہیں، محبت ہے ہی نہیں، محبت ختم ہو گئی ہے۔ اب کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ جانور ہے نا، وہ بھی روتا ہے۔ وہ میری بلی بیچاری نے بچے دیے تھے 4، تو اس کے بچے نا، ایک بلا آیا تو وہ رات کو مار کے چلا گیا 5 دن بعد، تو وہ میری بلی کو آج تیسرا دن ہے، پھر بھی وہ وہیں اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے وہ روتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اور ایک انسان ہے جو کوئی اس کا رشتہ دار وفات پا جائے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ جا کے جنازہ پڑھائیں، ہاں جی چلے جائیں گے، آتے جاتے ان کو جا کے کلام بشکائیں گے۔ ایسے لوگ ہو گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں پیار محبت ڈالے، اور ایک دوسرے کے لیے احساس ڈالے، اور ایک دوسرے کے لیے بنائے۔ انسانوں کے احساس جب ختم ہو جائیں گے تو پھر یہی تو ہے قیامت۔ احساس ہی نہیں ہے کسی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ پیسے کے پیچھے بھاگن دوڑ، اور ایک ہی گھر میں ہر کسی کے گھر ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل فون ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ٹی وی بند ہو گئے ہیں، گھر کے کام کاج بند ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو عورتیں کر لیتی تھی وہ ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ان کو موبائل کو ٹائم دینا ہے۔ جلدی جلدی وہ گھر کا کھانا پتہ نہیں کیسے بناتی ہوں گی، جلدی جلدی کھانا ختم کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے موبائل دیکھنا ہے۔ موبائل میں کیا دیکھنا ہے؟ فضول بکواس۔ جتنی دنیا کی فضول بکواس ہے وہ اس وقت موبائل میں آ رہی ہے۔ نہ ان کو بولنے کی تمیز ہے، نہ ان کو بات کرنے کی تمیز ہے، اور ان کو لائک اتنے لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ مسلمان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے۔ گھٹیا بات پہ اتنے لائک کے حد سے زیادہ، تو ظاہر اتنے لائک ملیں گے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ڈھونڈیں گے، اس سے بھی غلیظ بات ڈھونڈ کے نکالیں گے۔ تو ہم اپنے دماغ میں خود ہی گندگی پیدا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے، اپنے بچوں کو ٹائم دینے کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو
حوصلہ دے اور ایمان دے۔ آج کل کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے رہا، صرف اور صرف اس وقت اہم ہے تو موبائل ہے۔ ہم سب سے تو بہتر اس موبائل کی زندگی ہے جس کو اس وقت سب کو، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو اسی کی چاہت ہے، اسی کا خیال ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں۔ کوشش کریں کہ انسانوں کا خیال رکھیں، یہ ایسی بے جان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔